سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رؤف کلاسرا کے مطابق اس وقت کسی سے حکومت نہیں بن پا رہی۔ کسی کو ان نتائج کی توقع نہیں تھی، اگرچہ جو لوگ مقتدرہ کے قریب ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں ان نتائج پر کوئی حیرانی نہیں، کیونکہ اس قسم کے نتائج کی توقع تھی۔ ہاں، اگر کسی کو توقع نہیں تھی تو وہ نواز شریف ہے، جو 2/3 نہ صحیح لیکن سادہ اکثریت کا اظہار تو اپنی گفتگو میں کئی دفعہ کر چکے۔ سادہ اکثریت تو چھوڑیے، عملی طور پر ان کا 50 سیٹوں تک پہنچنا مشکل تھا۔ یہ تو آزاد امیدواروں کو بازو مروڑ کر نمبر 70-80 تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے باوجود حکومت بنانے کے لیے انہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی اس وقت پہاڑ پر چڑھ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو لگا کہ موقع اچھا ہے، بلاول وزیر اعظم بن جائیں۔ زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بنوا دیں، لہٰذا اگر فیملی کا کم عمری میں وزیر اعظم بننے کا ریکارڈ قائم رکھنا ہے تو یہ بہترین عمر ہے، اور بہترین وقت بھی۔ بہترین وقت اس لیے کہ اس وقت نواز شریف کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں وہ خود وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے، تاہم ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی مریم نواز کو بڑے عہدے پر بٹھا دیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر مرکز میں اکثریت ملی تو شاید نواز شریف اپنی جگہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیں تاکہ سیاسی وراثت ان کے پاس رہے۔ خاندان کے اندر بھی لڑائی چل رہی تھی، خصوصاً حمدہ شہباز اور مریم نواز کے درمیان کہ کون سیاسی وراثت کا مالک ہوگا۔ اگرچہ نواز شریف اور شہباز شریف نے بڑی سمجھداری سے 40 سال تک عہدے بانٹ کر رکھے۔ نواز شریف وزیر اعظم اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے۔ اگر وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہوئی تو وزیر اعظم کا عہدہ شہباز شریف کو پیش کیا گیا۔ اب بھی شہباز شریف پر ہی بھروسہ کیا گیا ہے۔ ایسی محبت اور انڈرسٹینڈنگ بھائیوں میں تو ہو سکتی ہے، لیکن بھائیوں کے بچوں میں ایسی مثالی تعلقات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو مونس علائی اور چودھری سالک کے درمیان اتنی خوفناک لڑائی شروع نہ ہوتی۔ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے درمیان اقتدار کے لیے ایسی خوفناک لڑائی ہو سکتی ہے۔ اقتدار نے مگر خونی رشتوں کو بھی نگل لیا۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو شریف خاندان میں اب تک ایسی نوبت نہیں آئی، حالانکہ ہر دور میں مقتدرہ کی کوشش رہی کہ شہباز شریف اگر اپنے بھائی کو چھوڑ دے تو انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن شہباز شریف نے ہمیشہ انکار کیا اور وزیر اعظم وہ بعد میں بن ہی گئے۔ دوسری طرف چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین نے یہ راستہ نہیں اپنایا اور خاندان اقتدار کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ یا تو پرویز الہی عمران خان کے ساتھ نہ جاتے اور شجاعت حسین کی بات مان کر وزیر اعلیٰ بننے سے انکار کر دیتے، یا پھر چودھری شجاعت حسین پرویز الہی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہر حال میں ان کا ساتھ دیتے۔ مگر دونوں خاندانوں نے اپنی خاندانی تعلقات اور خونی رشتوں کو ایک طرف رکھ کر پاور پالیٹکس کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ وقت کے ساتھ خون پتلا بھی ہو گیا اور سفید بھی۔ دونوں خاندانوں کے بچے جوان ہو چکے ہیں جو اپنے والدین کی خواہشات اور احکامات سے آزاد تھے، یا شاید والدین کو لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خاندانی جائیداد کے ساتھ ساتھ سیاسی وراثت بھی تقسیم کر لی جائے۔ دیکھا جائے تو دونوں بھائیوں نے رشتوں کی بجائے اپنے اپنے بچوں کا سیاسی مستقبل دیکھا۔ چودھری پرویز الہی کو لگا کہ مونس علائی کا سیاسی مستقبل عمران خان کے ساتھ محفوظ ہوگا، جبکہ چودھری شجاعت حسین کو لگا کہ چودھری سالک کا سیاسی مستقبل شریف خاندان کے ساتھ محفوظ رہے گا۔ یوں دونوں بھائیوں نے اپنے رشتوں کی بجائے عمران خان اور نواز شریف پر زیادہ اعتماد کیا۔ رشتوں پر سیاسی پاور اور سیاسی مستقبل حاوی ہو گیا۔ اب یہ دونوں خاندان ایک لڑائی لڑ رہے ہیں، اور پورے گجرات میں جس طرح کا الیکشن لڑا گیا اور فرنگ کے جو واقعات ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف اور نواز شریف نے صورتحال کو اس طرف نہیں جانے دیا کہ درمیان میں اختلافات پیدا ہوں۔ تاہم اس سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہ تھا کہ ان کے بچے ایک دوسرے سے نہ لڑیں۔ اگرچہ اب تک وہ اس میں کامیاب رہے، لیکن یہ وہ سیاسی راکھ ہے جس سے کسی وقت بھی کوئی چنگاری نکل کر پورے خاندان کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ماضی میں بچوں میں شدید اختلافات ابھرتے رہے اور سیاسی اختلافات کی خبریں پہلے اگر گھر کی چار دیواری کے اندر تک تھی تو دھیرے دھیرے گھر کی اونچی فصیلیں پھلانگ کر پہلے سیاسی حلقوں اور پھر ٹی وی چینلوں پر بھی پھیل گئی۔ اگرچہ جب حمدہ شہباز اور وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو مریم نواز نے ان کی حمایت تو کی تھی، مگر شاید اس وقت ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ خاندان میں کزن ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آ رہے تھے اس کا اندازہ اس سے لگا لیے۔
کہ جب 2016 میں پاناما اسکینڈل سامنے آیا تو اس وقت سلمان شہباز نے اینکرز اور صحافیوں کو میسج کیا تھا کہ الحمدللہ ہمارا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، ہم کلیئر ہیں، مطلب ہمارے کزن ملوث ہے، ہم نہیں۔ اس وقت حسین نواز اور حسن نواز کی کمپنی اور لندن کے فلیٹس کا کافی شور شرابہ تھا۔ بعد میں مریم نواز کا ایشو بھی سامنے آیا تاکہ وہ بھائیوں کی ٹرسٹ کی گرانٹر ہیں۔ یوں سلمان شہباز کے اس میسج کا مطلب بڑا واضح تھا۔ ممکن ہے کہ سلمان شہباز نے شہباز شریف سے مشورہ یا اجازت نہ لی ہو کہ وہ اینکرز اور صحافیوں کو اس قسم کا میسج کر رہے ہیں، تاہم یہ واضح ہے کہ شریف خاندان میں فالٹ لائن موجود ہے۔ رشتوں میں موجود اس فالٹ لائن کی وجہ سے کبھی بھی لاوا ابل سکتا ہے اور زلزلہ آ سکتا ہے اور شریف خاندان بری طرح بکھر سکتا ہے، خصوصاً جب پورا سیاسی کھیل نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد مریم نواز اور حمدہ شہباز یا سلمان شہباز کے ہاتھوں میں آئے گا۔ اگرچہ عمران خان کے خوف نے وقتی طور پر شریف خاندان کو متحد رکھا ہوا ہے اور مریم نواز اور حمدہ شہباز کو اپنی سیاسی اپروچ اور پاور سٹرگل سے پیدا ہونے والی دشمنی کو قالین کے نیچے دبانا پڑ رہا ہے، مگر ان دونوں کو علم ہے کہ اگر وہ اس وقت اپنا سکور سٹیل کرنے یا وزیر اعلیٰ کی پوسٹ پر لڑنے لگے تو پورا خاندان مشکل میں پڑ جائے گا اور فائدہ عمران خان اٹھائے گا۔ پھر مریم نواز اور حمدہ شہباز دونوں عمران خان دور میں جیل جا چکے ہیں، لہذا دونوں عمران خان کو اپنا بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں عہدوں پر لڑنا کم اہم۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے پر حمدہ شہباز کو ویسے ہی خاموش رہنا پڑے گا جیسے مریم نواز حمدہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے پر خاموش تھی، لیکن یہ طے ہے کہ دونوں اس وقت تک خاموشی رہیں گے جب تک نواز شریف اور شہباز شریف موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مریم نواز اور حمدہ شہباز نے شریف خاندان میں فالٹ لائن ہونے کے باوجود مونس الائی اور چودھری صالح حسین والا روٹ نہیں لیا اور سمجھداری سے اقتدار بانٹ کر کھانے پر اتفاق کیا ہے، مگر یہ خطرناک فالٹ لائن کبھی بھی شریف خاندان کو اپسیٹ کر سکتی ہے۔